سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ مولانا سید نورانی شاہ صاحب قبلہ جہاں ایک بہترین استاد ہے وہیں ایک بہترین خطیب بھی ہیں، ایک بہترین استاد ہیں وہیں ایک بہترین خطیب بھی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں اگر میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ورنہ پھر وہ مجھے ایک شعر اکثر یاد آ جاتا ہے چوکیدار والا، تو چوکیدار نہ بنے، نبی کے وفادار بنے۔ کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں لکھا ہے، آپ حضرات سمجھیں گے، بولیں گے، سنیں گے تو بڑی محبت کی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اندر جو بیٹھے ہیں یا ادھر اندر آ رہے ہیں وہ ایسے جیسے نبی کے وفادار لگتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اندر جو بیٹھے ہیں یا آ رہے ہیں جلدی جلدی دوڑ کر وہ ایسے جیسے نبی کے وفادار لگتے ہیں، اور جو چوک پہ کھڑے ہیں وہ ایسے جیسے چوکیدار لگتے ہیں۔ تو ہم چوکیداروں میں نہیں ہیں، نبی کی گونج میں کر لیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا سید نورانی شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ مشینی دور ہے۔ اسٹیج پر جلوہ بار مقتدر علماء کرام، فاضل کرام، سادات حضرات و سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اس پہ اللہ کا کروڑہا احسان جس نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا۔ بے شک آپ میرے مزاج سے واقف ہی ہیں، میں تو اتنا بڑا خطیب بھی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے عالم لغات بھی پڑھنا آتا ہے۔ البتہ جتنی مختصر بات کرنے کی جرت رکھتا ہوں انشاءاللہ سینہ ٹھوک کے بولتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ شمشیر اعلیٰ حضرت میں اس لیے کہتا ہوں۔ میں نے ٹانڈا کی سرزمین پہ کہا تھا کیونکہ مدرسے اور مسجد یہ اسلام کا مرکز ہے۔ بے شک ہم اہل سنت والجماعت ٹانڈا میں آپ جائیں تو مدرسے کے ساتھ ریڈیو مسجد بھی ہے، اور یہاں بھی مدرسے کے ساتھ مسجد بھی ہے۔ میں نے ایک شعر بنایا تھا، مسجد ہو یا مدرسہ، مسجد ہو یا مدرسہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ مسجد ہو یا مدرسہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ہماری بزم میں مصطفیٰ سے لے کر ایمان پلایا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دشمن کو تکلیف ہے ہم سے اس لیے، جی ادھر بھی نورانی ادھر بھی نورانی، واسطہ جاؤ تب بھی نورانی، ٹانا جاؤ تب بھی نورانی۔ دشمن کو تکلیف ہے ہم سے اس لیے کیونکہ یہاں یا رسول اللہ کہہ کے شیطان بگایا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت پیغمبر اعظم کانفرنس۔ بہت خوب۔ دشمن کو تکلیف ہے ہم سے اس لیے یہاں یا رسول اللہ کہہ کر شیطان بگایا جاتا ہے۔ اور آج نے کیا خوب فرمایا، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ بے شک۔ اور میں نے چند باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ چبے وال کی سرزمین پر بھی میں نے بتایا تھا سید کی شان کیا ہوتی ہے، جی اور آج بھی چند باتیں میں اسی تحت کروں گا کیونکہ اکثر لوگ کچھ شکایت بھی کرتے ہیں، کچھ ہمارے بزرگ بھی باتیں کرتے ہیں، کچھ اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اب سیدوں کو گالی دینے لگے۔ میں نے کہا حضرت ٹینشن نہ لیں، اتنی بڑی پرابلم نہیں کرنی چاہیے کہ سید کو گالی دے، یہ لوگ نئے تھوڑی ہیں، جی یہ گالی دینے والے لوگ نئے نہیں ہیں۔ البتہ الگ بات ہے کہ سینگ آپ دکھانا
شروع کی ہے جی ورنہ یہ لوگ پرانے ہیں جو سیدوں کو گالی دیتے آئے رسول اللہ کے زمانے سے. حالانکہ گالی تو یہ ایک چھوٹی بات ہے. کربلا میں کیا 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 سیدوں نے؟ بے شک سیدوں کے بچوں کو قربان کیا گیا, پیاسا سدایا گیا, شہید کیا گیا, تلواریں چلی, لیکن الحمدللہ سید پھر بھی سید ہی ہے. چاہے کچھ بھی جائے, اگر بدن سے گردن کٹ بھی جائے پھر بھی نیزے پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. گالی نہیں دیتا سید, گالی نہیں دیتا, نیزے پہ چڑھ پہ قرآن پڑھتا ہے. بے شک. آئیے مل کے ہم جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں, جس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے میں اس کو انجیکشن ہی یا رسول اللہ کا لگاتا ہوں. سبحان اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم وسلم علیک یا حبیب اللہ. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے تلاوت کی, اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, قل اے محبوب اعلان فرما دیجیے, لا اسألکم, میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, میں تم سے کچھ چیز طلب نہیں کرتا, علیہ اجرا, اس پر کچھ بھی اجر طلب نہیں کرتا. کیوں اجر طلب نہیں کرتا؟ آپ نے چانڈا کی سرزمین پہ سنا, وہاں جلسہ تھا مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مختار دو عالم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیونکہ آقا کو خدا نے اختیار دیا ہے. زمین, آسمان, جنت, دوزخ, یہ ساری کائنات جو بھی ہے بنانے والا خدا ہے, لیکن اختیار اللہ نے اس پہ مصطفیٰ کو دیا. بے شک سبحان اللہ. اختیار مصطفیٰ کو دیا ہے. جب ساری زمین, سارا آسمان, جنت ہو, کوئی چیز بھی ہو, قرآن ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, دینے والی خدا کی ذات, لیکن خدا سے لے کر ہمیں دینے والی مصطفیٰ کی ذات ہے, تو مصطفیٰ ہم سے کیا مانگیں گے؟ ہم تو مصطفیٰ کی طرف. بے شک بے شک سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں میں تم سے طلب نہیں کرتا. کیوں طلب نہیں کرتا؟ اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دیا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب جب سائل تیری بارگاہ میں مانگے نا کوئی چیز, فَلَا تَنْهَرْ, انہیں جھڑکنا پڑا. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو. علماء جانتے ہیں مَا آتَاكُم میں جو لفظ مَا ہے یہ کیا ہے, یہ علماء جانتے ہیں, مقید نہیں ہے یہ. مَا آتَاكُم, رسول تمہیں جو دے اسے لے لو. خدا کہہ رہا ہے, یہ کلام ہے, کلام الہی, رسول جو دے وہ لے لو. اب یہیں میرے آقا مانگنے والے نہیں, لیکن ایک چیز کہا, مصطفیٰ کے ذریعے قرآن ہم کو ملا, مصطفیٰ کے صدقے نماز ہم کو ملی, مصطفیٰ کے صدقے روزے ہمیں ملے, مصطفیٰ کے صدقے کعبہ ہمیں ملا, مصطفیٰ کے صدقے مدینہ ہمیں ملا, مصطفیٰ کے صدقے احادیث کریمہ ہمیں ملی, مصطفیٰ کے صدقے جنت بھی ہمیں ملے گی. بے شک بے شک بے شک انشاءاللہ. مصطفیٰ کے قدموں سے جنت ہمیں ملے گی, کیونکہ جنت کا مالک مصطفیٰ جان رحمت ہے. بے شک جنت آقا سے ملے گی. میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں, جنت میں دے رہا ہوں, قرآن میں دے رہا ہوں, روزہ میں دے رہا ہوں, حج میں دے رہا ہوں, زکوٰۃ میں بتا رہا ہوں, کعبہ میں دے رہا ہوں, لیکن سنو اس پہ کچھ نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى, ایک چیز مانگتا ہوں, میرے سیدوں سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک حق ہے, میرے سیدوں سے محبت کرنا. میں نے چپیوال کی سرزمین پہ یہ بات کی, پھر وہ میری ویڈیو جو وائرل ہوئی تو ایک کشمیری کے پاس ویڈیو پہنچی. کشمیری نے کہا اصل بات یہ ہے, سید جو ہیں وہ کربلا میں ختم ہو گئے تھے. کیا ہوا تھا؟ سید جو ہیں کربلا میں ختم ہو گئے. جب ختم ہوئے تو بعد میں انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی اور وہاں سے سادات کا سلسلہ شروع کروایا. میں نے کہا وارے اندھے, 90 لاکھ کافر کو مسلمان کرنے والا تیرا باپ تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید ہے,
رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید عارف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا سید عارف رضا ثقافی ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا نبی، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کو پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، احادیث کریمہ پڑھو، مفسرین کو پڑھو، محدثین کو پڑھو۔ خدا کی قسم، پورے جتنے بھی دنیا میں نبی آئے، سارے نبیوں سے افضل مصطفیٰ جان رحمت سید۔ دنیا میں جتنے شہید آئے، سارے شہیدوں میں اعلیٰ سید امام حسین۔ جتنے بھی دنیا میں ولی آئے، سارے ولیوں کی گردن پہ جس کا قدم وہ بھی غوث اعظم کون ہے؟ سید ہیں۔ آج ہمارا کام بگڑ جاتا ہے، 11ویں والے کی 11ویں پکاتے ہیں، بھینس دودھ نہیں دیتی ہے، مال میں بیماری آ جاتی ہے، غوث پاک کا ختم بڑھاتے ہیں، بیماری اٹھ جاتی ہے، اور جب بیماری ختم ہو گئی تو سیدوں کو گالی دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن سید کبھی گھبرائے نہ، یہ نیا کام نہیں ہے، مصطفیٰ سے چلتا آ رہا ہے۔ ابو جہل بھی تو نبی کے زمانے میں تھا، ابو جہل جیسا آج تھوڑی نہ ہے، وہ تو اتنا کٹر کافر تھا جس کے کفر پر قرآن نے مہر لگائی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت آج کس چیز کی ہے؟ سید سے محبت کرنے کی۔ بولیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کون کون سیدوں سے محبت کریں گے؟ آج یہ گواہی دے رہے، قیامت تک گواہی چلے گی، کون کون سید سے محبت کرے گا؟ سب کریں گے۔ آؤ میں بتاتا ہوں سید سے محبت کرنے کا کیا صلہ مل رہا ہے۔ جی جی، اٹھائیے تفسیر روح البیان، قرآن مقدس کی یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اسی کے تحت حدیث شریف لکھی ہے، فرماتے ہیں 4 باتیں میرے نبی نے بتائی۔ پہلی بات، مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ، پوری دنیا کے لیے لفظ من لکھا ہوا ہے، مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ، جو نبی کی اولاد کی محبت میں مرا، مَاتَ مُؤْمِنًا، وہ ایمان والا مرا۔ بولیے جو نبی کی آل کی محبت میں مرا، کیسے مرا؟ ایمان والا، پہلی بات۔ دوسری بات آقا فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدًا، جو نبی کی اولاد کی محبت میں مرا، کیسے مرا؟ شہید مرا۔ کیسے مرا؟ شہید مرا۔ اور تیسری بات آقا فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرًا، جو نبی کی اولاد کا بغض سینے میں لے کر مرا، وہ ایمان پر نہیں مرا۔ پتہ کیا چلا؟ سید سے محبت ایمان پر موت کی دلیل ہے، سید سے بغض کفر پر موت کی دلیل ہے۔ اور چوتھی بات آقا فرماتے ہیں جو سید سے محبت کر کے مرا، مومن مرا۔ دوسری بات، سید سے محبت کر کے مرا، شہید مرا۔ تیسری بات، جو سید سے بغض کر کے مرا، ایمان پر نہیں مرا۔ اور چوتھی بات فرمایا جس نے سید پہ ظلم کیا، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ، حضرت مولانا یونس صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابھی 3 منٹ میرے باقی ہے۔ درود پاک ایک بار مچل کے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا نبی،
कुछ लोग कहते हैं जी सैयदों से मोहब्बत तो जरूर करें, लेकिन छोटी मोटी बातें, भाई इंसान तो बशर है, खताएं होती हैं, खता का पुतला इंसान। कहते जी फिर सैयद है इनके काम देखो, अरे इनके काम में देखो जरा, अपने गले में झांको, इधर क्या हो रहा है। सैयद सैयद है, गुनाहगार ही सही, खुदा की कसम पानी अगर गंदा भी हो ना आग बुझाने के लिए काफी हो। बेशक सुभान अल्लाह, सैयद सैयद है, गुनाहगार ही सही, लेकिन आले मुस्तफा है, उसके जिगर में खून मुस्तफा का दौड़ता है, नूर की औलाद है। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलल्लाह तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सैयद परेशान ना हो जी, गाली देते हैं, देता रहे, कोई बात नहीं, ये नई बात नहीं, खुदा की कसम सैयदों को गाली देने वाली, लेकिन सैयद सैयद ही होता है। आओ मैं एक बात बताकर अपनी जगह ले लूं, सैयद से मोहब्बत करने का सिला उलमाए किराम ने लिखा है। एक सैयद था, अल्लाह की तरफ से कज़ा आई, इंतकाल हो गया, दुनिया से चला गया, 5 बच्चियां थी सैयद की। अब वहां पर जहां रहता था सैयद तो बेचारा चला गया, दफन हुआ, वहां पर गुंडागर्दी ज्यादा थी। वो सैयद जाती अपनी 5 बच्चियों को लेकर इज्जत बचाने के लिए, गुंडागर्दी सारी चीजें थे तो वो छोड़कर समरकंद की सरजमीन पे आई। जब यहाँ पहुंची तो मस्जिद के बाहर अपनी बच्ची को रखा, कई दिन से औलाद फाकी थी, कुछ खाने को ना मिला था। अब जब वहां रखा और सुना करीब में एक मजमा लगा हुआ था, किसी से पूछा, कहा ये इस बाजार का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। अब इनका दिल खुश हो गया, जब सबसे बड़ा अमीर है तो मुझे भी कुछ दे देगा, मेरी भी बच्चियां खा लेंगी, पेट भर जाएगा, बच्चियों की जान बच जाएगी। अब उनके पास पहुंची, जब इनकी बारी आई तो कहा क्या बात है, कहा मैं आले रसूल से, मैं सैयदानी हूँ, नबी की औलाद में से हूँ। कहा क्यों आना हुआ, कहा इस तरह मेरा खामन फोत हो गया, कुछ दिन से बच्चियां फाके से हैं, कुछ खाने को मिला नहीं है, कुछ दीजिए ताकि मैं अपनी बच्चियों को खिलाकर उनकी जान बचा लूं। ये मुतकब्बिर माल दौलत का तकब्बुर इसमें कूद भरा था। आगे से पूछता सैयदानी होने के लिए तेरे पास सनद क्या है। आपने सुना ना सैयदों से सनद मांगते हैं, इसने भी वही बात कही थी, पुरानी बात है, तेरे पास सैयदानी होने की सनद क्या है। अब औरत की बेचारी सनद नहीं पेश कर पाई, वापस चली गई। आगे करीब में एक बूढ़ा इंसान मिला, कुछ लोग वहां जमा थे। जब वहां पहुंची तो सुना कि ये भी इस बाजार का मालिक है। उसके पास गई तो वो मुसलमान नहीं, मजूसी थी। वहां जाकर वही बात पेश की तो उन्होंने कहा आप कहां से, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से। अब जब ये बात पेश की तो उन्होंने कहा आप यहाँ नहीं, कहा मेरी बच्चियां मस्जिद में हैं। इस अमीर ने जो बाजार का मालिक था अपनी औरत को बुलाया, कहा जाओ सैयदानी की बच्चियों को साथ लेकर आओ। बच्चियों को लाया गया, इस सैयदानी को अंदर लिया गया, पैर धुलाए गए, खिदमत की गई, कमरा अलग दिया गया, खाना पीना पेश किया गया, यहाँ तक कि रात आ गई। अब इस काफिर ने कहा आप कहीं जाओगे नहीं, आपकी इज्जत पे पहरा हम देंगे, अगरचे काफिर है, इज्जत पे पहरा हम देंगे, खाना पीना हम देंगे, सारा इंतजाम हम करेंगे, आपने यहाँ से बाहर नहीं जाना है। अब जब रात हुई, वो जो मुसलमान कहलाता था जिसके पास सैयदा ज़ानबी पहले जाके वापस आई थी, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए, और इधर ये मजूसी, इसे भी सरकार ख्वाब में नजर आए। अब इस मुसलमान को जब नजर आए तो क्या कहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद से मोहब्बत का सिला बता रहा हूँ, नचोड़ पे आ चुका हूँ। जब मेरे नबी का दीदार हुआ, दीदार भी हुआ, जन्नत भी देख रहा है, जन्नत में एक मकान भी देख रहा है। अब ये जन्नत की तरफ जाने लगा, मेरे नबी करीम के करीब पहुंचा, मेरे आका ने चेहरा फेर लिया। जब चेहरा अनवर फेर लिया, इसने अर्ज किया या रसूलल्लाह नाराजगी का सबब क्या है, और वह जन्नत में महल किसके लिए है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत में महल मुसलमान के लिए है। ये मुसलमान कहते हैं या रसूलल्लाह मैं भी तो मुसलमान हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तेरे पास मुसलमान होने की सनद क्या है। और फिर आका फरमाते हैं तुझे शर्म नहीं आई, मेरी बेटी तेरे पास आकर फाका औलाद के लिए कुछ मांगा था, तू सैयदानी से सनद मांग रहा था। आज बता मुसलमान होने की सनद क्या है।
اب یہ پلٹا، بیدار ہوا، روتا ہوا، واپس پلٹا تو اس مجوسی کے پاس پہنچا، ساری بات کہی۔ اس نے کہا اب نہیں باپ، وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ خواب میں مجھے بھی مصطفیٰ آئے، کہا تو نے میری بیٹی کی عزت کی ہے، کلمہ پڑھ کے مجھے مسلمان کر دیا اور بشارت سے دی تیرے لیے، تیری اولاد کے لیے جنت میں محل تیار ہے۔ وہ محل اب اس مسلمان کا نہیں ہے، وہ اب تیرا مسئلہ ہے۔ محبت کرنا سید سے، ایمان کی دولت سے اللہ نواز دیتا ہے، اور جنت سید کی گستاخی کر کے نہیں، سید سے محبت کر کے ملے گی۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدوں سے محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ صرف میں آپ ہی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی سید، میرے علاوہ جتنے بھی سید ہیں، مجھ پر لازم ہے ہر دوسرے سید کی عزت کروں، اور دوسرے سید پر بھی لازم ہے ہر چھوٹے بڑے سید کی عزت کرے۔ یہ مسئلہ صرف سید کے علاوہ کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سادات کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔